اور آپ نے ہمارے لیے طریقہ کار متعین فرمایا۔ گزشتہ قوموں میں یہودیوں کے یہاں نکاح کا کچھ اور طریقہ رائج تھا، عیسائیوں کے یہاں لڑکی لڑکے کے گلے میں ہار ڈال دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کے گلے میں ہار ڈال دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا۔ یہودیوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ لڑکی لڑکے کو کپڑا اڑا دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کو کپڑا اڑا دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا۔ ہندوؤں کے یہاں پھیروں کی رسم، بعض قوموں میں انگوٹھی تبدیل کرنے کی رسم تھی، بعض قوموں میں ایک دوسرے کو پیسے اور وقت کا سکہ لینے دینے کی رسم تھی، مگر شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو طریقہ کار متعین فرمائے وہ نرالے اور عظمتوں والے اور امتیازی شان کے والے۔ خداوند عالم نے اس پورے جہان میں کافۃ للناس، پوری بنی نوع انسان کے لیے طریقہ کار لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے ایک ایک چیز کے طریقہ کار کو متعین کر کے سنت بنا دیا۔ سنت اور بدعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آدمی ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ سنت کے 3 خاصے ہیں، سنت میں 3 مقام اور 3 درجے اور 3 باتیں لازمی پائی جاتی ہیں، بخلاف بدعت کے۔ سنت ہمیشہ سادہ ہوگی، سنت میں ہمیشہ سادگی ہوگی، اس کے مقابلے میں بدعت جاذب نظر اور دلکش اور دل فریب ہوگی۔ سنت ہمیشہ سادگی کے ساتھ چلے گی اور بدعت اس کے مقابلے میں دلکش ہوگی، پرکشش ہوگی، اس کے اندر رونق پائی جائے گی، بہت کچھ ہوگا۔ یہ فرق ہے سنت اور بدعت کا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت جو ہوگی اس کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لایا ہوا طریقہ کار اور دستور اور اصول ہوگا، جو مکے والوں کے لیے، وہی مدینے والوں کے لیے، وہی عرب والوں کے لیے، وہی عجم والوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے طریقہ کار ایک ہوگا، یعنی سنت کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی۔ یہ نہیں کہ مشرق والوں کے لیے سنت کچھ اور مغرب والوں کے لیے کچھ اور ہو۔ مثال کے طور پر یہ بات نہیں کہ مدینے والوں کے لیے تو 3 سانس میں پانی پینا سنت ہو اور پاکستان والوں کے لیے کوئی قید نہیں، چاہے 2 میں پی لیں یہ 4 میں پی لیں، ایسا نہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ پوری دنیا میں شمال کا باشندہ، جنوب کا باشندہ، مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، یہ تمام کے تمام ایک ہی طریقہ کار کے پابند ہوں گے، اور وہ سنت کی حیثیت بین الاقوام میں پوری دنیا میں ایک طریقہ چلے گا، بخلاف بدعت کے۔ بدعت کا درجہ علاقائی ہوتا ہے، بدعت ہمیشہ علاقائی ہوا کرتی ہے۔ سندھ والوں کی بدعت کچھ اور ہے، پنجاب والوں کی بدعت کچھ اور ہے، سرحد والوں کی بدعت کچھ اور ہے، بلوچستان والوں کی بدعت کچھ اور ہے، ہندوستان کے باشندے اور پورب کے باشندوں کی بدعت کچھ اور ہے۔ بدعت علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک سی چلتی ہے۔ اور پھر ایک اور فرق، سنت کی حیثیت دوام ہوتی ہے۔ جو طریقہ کار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چھوڑا تھا،
उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। वही तरीके कार रहेगा जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त राइज किया था, सहाबा को बताया था, सहाबा ने उस पर अमल किया था। 1400 साल के बाद भी वही तरीका राइज होगा तो सुन्नत कहलाएगा। पता चला सुन्नत में हमेशगी है, सुन्नत में दवाम है, सुन्नत में इस्तिमरार है, और उसके खिलाफ बिदअत जो है वो जमाने के साथ साथ बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर आज से 25-30 बरस पहले लोग जब गैरुल्लाह की कब्रों पे न्याज़ें चढ़ाया करते थे तो बर्फ ही चढ़ाया करते थे, बालूशाही, ₹2 रुपए शेर मिला करती थी। अब 20-30 रुपए शेर कौन चढ़ाए? अब यार लोगों ने वो जो चावलों की बनी हुई खीर है वो इख्तियार कर ली। बदल गया ना। 20 बरस पहले बर्फी चढ़ती थी, अब खीर चढ़ रही है, अब बुगड़े चढ़ रहे हैं। पता चला बिदअत बदल जाया करती है, सुन्नत नहीं बदला करती। हमारे यहां मुल्तान में शादियों में अलग अलग बिदअत, मुहाजिरीन की बिदअत अलग है और मकामियों की बिदअत अलग है। इलाके के साथ साथ बिदअत बदलती है। मुल्तानियों में जब शादी होती है तो वो उसको दाल दुपट्टा सितारों वाला उड़ाते हैं, दूल्हे को, लड़के को दुपट्टा उड़ाते हैं। इशारा इस तरफ है कि आज के बाद तू औरत बन गई और ये जो तेरी औरत बनेगी ये तेरी आका और सरदार होगी, तू इसकी गुलामी करेगा। सुर्ख रंग का दुपट्टा, सितारे लगे हुए, वो उसके सर पे उड़ाते हैं लड़के के मकामी लोग, और हाथ में देते हैं छुरी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि इसका क्या मतलब है कि छुरी हाथ में क्यों दी? कहने लगे कि अला बला जो सामने आएगी कटती चली जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि अब छुरी हाथ में आ गई, शादी हो जाएगी, अब बाप सामने ना आए, अम्मा सामने ना आए, अब भाई सामने ना आए, तमाम दूर हो जाओ वरना एक एक को काट दिया जाएगा। और चुनाचे सारे ही कट जाते हैं, तमाम रिश्ते नाते ताल्लुकात को मुनक़ते कर लिया जाता है शादी के बाद। तो इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के भी निकाह फरमाए, अपनी 4 बेटियों के निकाह फरमाए, 11 निकाह अपने फरमाए। आज तक हमें कैसे सुन्नत का पता न चलेगा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का असल तरीक़ाकार क्या है। इस्लाम की आजमत तो देखो, इस्लाम के अंदर फलसफा कितनी बड़ी हिकमत है। अरे 2 लफ्ज होने से पहले जिस औरत का मुंह देखना हराम था, जिस औरत का हाथ देखना हराम था, जिस लड़की का पैर देखना हराम था, पैर तो दूर रहा उसका जूता नजर जमा कर देखना हराम था, निकाह के लफ्जों के बाद उस मर्द के लिए औरत का देखना जायज और सवाब हो गया। इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान पे आराम फरमा रहे हैं। मदीने की एक माई आती है, हुजूर की सोए हुए पेशानी से 2-3 कतरे पसीने मुबारक के लेकर शीशी में टपका के ले जाती है और मदीने की चौक में खड़ी होकर कहने लगी, ओ मदीने के लोगों, आज किसी की बेटी बर्तन लेके जाएगी, किसी की बेटी जेवर लेके जाएगी, किसी की बेटी तरह तरह के जहेज लेके जाएगी। आओ मेरी बेटी को मुबारकबाद दो, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना लेके जा रही है। सहाबा कहते हैं जब ये लड़की इस शीशी को खोला करती थी, हुजूर की वफात शरीफ के बाद पूरा मदीना महक उठता था। सहाबा दौड़ पड़ते थे, लोगों चलो हुजूर की ज़ियारत शायद हो जाए, हुजूर की खुशबू आ रही है।
صحابہ کہتے ہیں ہم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی سے پوچھا نہیں کرتا تھے، کسی سے معلوم نہیں کیا کرتے تھے، مدینے کی ہوا بتایا کرتی تھی حضور ادھر کو تشریف لے گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ لڑکیاں جن کے نکاح مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ پڑھائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کی باری آئی، حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا گنجائش ہے؟ عرض کیا میں میدان کا سپاہی ہوں، میرے پاس پیسہ ٹکا کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، یہ میری زرہ موجود ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جا اسی کو فروخت کر کے چلا۔ حضرت علی اٹھے اور اسے زرہ کو لے کر بازار کی طرف چلے۔ راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج میری خاتون جنت سے شادی ہے اور میں یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بھی واپس کر دی، پیسے بھی دے دیے اور فرمانے لگے علی جا کے میرے آقا کو میرا سلام کہو اور حضور کو بتاؤ یہ پیسے میں نے حاضر کر دیے، اور بھی جتنا نبی کی لگتے جگر کی شادی کا خرچ ہوگا میں عثمان ادا کروں گا۔ آج دنیا دار لوگ اگر کسی کی شادی میں 5 روپے کی نوترے کے نوندے کے پھینک جائے تو لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ وہ عثمان کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا جس نے نبی کی بیٹی کا سارا خرچ برداشت کیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے پیسے لا کر حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ فرمایا علی زرہ بیچی نہیں، پیسے بھی آ گئے، زرہ بھی واپس لے آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے اس لیے بتلا رہا ہوں۔ عثمان غنی مل گئے، انہوں نے کہا سارا خرچ حضور کی لگتے جگر کی شادی پہ میں کروں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا او عثمان آج کے بعد تجھے کوئی شے نقصان نہ پہنچائے گی۔ جہیز کے لیے صحابہ کرام کو بلوا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے مدینے پاک کے بازار سے کیا خریدا جائے؟ فرمایا ایک چکی، ایک مشکیزہ اور ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو، اور اصل چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اللہ کا قرآن اس کے حوالے کروں گا۔ صحابہ کرام موجود تھے، نہ کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا بنا، نہ ڈھول ڈپڑا ہوا، کسی قسم کی کوئی غلط کاری سے کیسے ہو سکتا تھا؟ دربار رسالت میں اگر غلط ہو تو پھر صحیح کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نہایت سادگی کے ساتھ بالکل اطمینان کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے شادیوں کو جنگ بنا لیا، پاگل ہو جاتا ہے۔ لمبے چوڑے انتظامات ہیں، کہیں ماما اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں تایا اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں چچے نے لنگوٹا کس رکھا ہے۔ کس قدر فساد ہے ہمارے دماغوں میں، ہمارے قبیلوں میں، یعنی ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ صلح میں کیا فائدہ؟ ارے ایک اور تماشا، ویسے بولتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، نکاح کا معاملہ آیا نہیں ہے لنگوٹا کسا نہیں، فوراً کر جاتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہاں بڑی سادگی تھی. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہے, شہید کی بیوہ ہے, ابو جہل کے بیٹے کی بیوی ہے, بیوہ ہو گئی. ایک جنگ میں پانی پلانے کے ارادے سے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہے, مرہم پٹی کے لیے آئی ہوئی ہے. اور لوگوں, وہ مائی کتنی خوش نصیب ہوگی جو کالی کملی والے کے فوجیوں کو آخری گھونٹ پانی کی پلاتی تھی. کتنی عظمت ہوگی, کس قدر مقام ان کا اونچا ہوگا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے, کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے. کہہ سکتی تھی تلواریں چل رہی ہیں, میدان گرم ہے, یہ کوئی شادیوں کا موقع ہے, کسی اور وقت میں دیکھنا. لیکن ام حکیم کہنے لگی مجھے تو نکاح سے انکار نہیں, اس لیے کہ میدان جہاد بڑا گرم ہے, گردنیں کٹ رہی ہے, لہو کی ندیاں بہ رہی ہے, ویسے تمہاری مرضی. کوئی اور عورت ہوتی خدا جانے کتنی بکواس کرتی. وہ جانتی تھی کہ نکاح صرف گھر بسانے کے لیے نہیں کیا جاتا, اولاد کے لیے نہیں کیا جاتا. اصل مقصد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, سنت کو پورا کرنا ہے. اب سنت سمجھ کے شادی کرنے والے لوگ تو قبروں میں چلے گئے. اب تو یا گھر بسانے کا پروگرام ہے, یا نسل بڑھانے کا پروگرام ہے, یا خواہشات کو پورا کرنے کا پروگرام ہے. حضور کی سنتوں کو کون جانے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ ہو, پھر گانے بجانے, ڈھول ڈماکے, ارلی پرلی بدتمیزیوں کا کیا مطلب. گانا بجانا عورتیں کئی دن کرتی ہیں, لڑکیاں گاتی ہیں, بدماش دیواروں کے قریب کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں. کس قدر بدتمیزی. اللہ پاک کو تمہاری آبرو سے اتنا پیار ہے, فرما ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. او مسلمان عورتوں, تمہیں حکم نہیں, اجازت نہیں زمین پہ زور زور سے چلنے کی, تاکہ تیری طاقت کا, تیری قدامت کا, تیرے حسن و جمال کا, تیرے پیروں کی آہٹ سے بھی اندازہ نہ ہو سکے. کتنا اللہ پاک نے اپنے آپ کو ہمارے لیے یعنی وقف کیا کہ میرے بندو تمہاری عزت, بیٹی تیری, بہن تیری, گھر والی تیری, سب کچھ تیرا, لیکن تیری عزت کی حفاظت میں کرتا. فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, اور اگر آواز آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ, جب تم اجازت مانگو, اگر اندر سے اطلاع ہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو, تمہارا کوئی حرج نہیں, تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا. فرمانے لگی خالد لڑائی بڑی گرم ہے. ارے توجہ کرو, خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او ام حکیم میں تمہیں کیا بتاؤں, اس لیے کوشش کر رہا ہوں, اس لیے زور لگا رہا ہوں, کل اسی میدان میں میرا شہادت کا پروگرام ہے.
میں کل شہید ہونا چاہتا ہوں، اسی لڑائی میں اللہ کی سپرد اپنی جان کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں جان قربان کر دی، جنہوں نے جان کی بازی لگا دی میری راہ میں، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تم انہیں مردہ کہہ کر کے نہیں پکار سکتے۔ خالد بن سعید نے کہا میں کل اسی میدان میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شادیاں صحابہ کی یوں تھی، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے نے تم کو بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا، تم گھروں میں ہو باہر آ جاؤ۔ حنظلہ نے یہ نہ سوچا کل شام شادی کر کے لایا ہوں، لڑائی میں اگر چلا گیا نہ معلوم میرا کیا بنے گا، واپس آ سکوں گا کہ نہیں، بیٹھ کے روتے، دلہن کو بہلاتے، اس کے دل کو بھی تسلی دیتے۔ حنظلہ نے جب قرآن کریم کی آواز سنی یکدم اٹھ کر باہر نکلنے لگے اور اپنی ایک رات کی دلہن پر چہرے پر نظر ڈالے ہوئے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ عورت سمجھ گئی، صحابیہ بڑی سیانی تھی، کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، اور میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، مجھ سے اجازت لے کر کے اللہ کے راہ میں جانا چاہتے ہو، حنظلہ جاؤ، چلے جاؤ، خبردار۔ حنظلہ کی اہلیہ گھر والی کیا تمہارا آپس میں کوئی بگاڑ ہے؟ تم ایک رات کی سہاگن ہو، دلہن ہو، کیوں بھیج رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں میں نے ایک پروگرام سوچ لیا، میں نے ایک طریقہ کار سوچ لیا، میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، اللہ میاں کی یاد قبول ہو گئے، شہید ہو گئے، مالک کی کائنات مجھ سے پوچھے گا حنظلہ کی گھر والی دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی الہی اور تو میرے پلے کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، میں نے سہاگ کی صرف ایک رات گزاری ہے۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی او خالد بن سعید اگر واقعی کل شہادت کا پروگرام ہے پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں، پھر مجھے کوئی دیر نہیں کرنی، نہ میرا مقصد دنیا کو کمانا ہے۔ ام حکیم کل کرما شہید ہوئے تو بیوہ بنی تھی، کل کو خالد بن سعید نے تو پہلے تمہیں بتا دیا یہ پھر شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بن جائے گی، کیا تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی ہے؟ ام حکیم کہتی ہے نہیں میں نے سوچ لیا، میں نے پروگرام بنا لیا، اور وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، میری پیشی ہوگی، میرا اللہ پوچھے گا ام حکیم دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی الہی اور تو میرے پلے کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ جگر دیکھو عرب کی عورت کا، گردہ دیکھو، معلوم ہے کہ کل شہید ہو جائے گا اور شوق کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ رات بسر کی، صبح ہوئی، خالد بن سعید نے تلوار اٹھائی اور کہا ام حکیم خدا حافظ میں چلا ہوں۔
حکیم فرمانے لگی اور خالد ذرا ٹھہر جا. حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا غم آنے لگا عورت ذات ہے کوئی کچی بات نہ کہے جس سے میرا دل پھیکا پڑ جائے. ایک رات کی دلہن ہے نہ جانے کیا بات کہے گی. میرے دیکھتے دیکھتے حکیم تلوار اٹھا لائی اور آ کے مجھے کہنے لگی او خالد جاؤ تم دائیں طرف حملہ کرو میں دائیں طرف حملہ کروں گی. اور ساتھ اور حملہ تو کیسے جنگ کرے گی؟ تو فنون حرب سے واقف نہیں, تجھے کسی نے سکھایا اور بتایا نہیں. حکیم کہتی ہے میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری کی ہے اس لیے میرے دل میں جلا آ گئی, ایمان کی قوت آ گئی. اب میں کفر کو کرتا ہوا مسلمانوں کو شہید ہوتا دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں نہیں. سیدہ حکیم آگے بڑھتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے تلوار کا وار کرتی ہیں. ایک ہی وار میں 7 کافروں کی گردنیں کاٹی. حضور کی ایک ایک سنت کی تابع داری کی وجہ سے کس قدر عظمت ملی, کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت عطا فرما دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہر میدان میں حضور کے ایک ایک حکم پر اسی طرح قربان ہوتے تھے, نثار ہوتے تھے, اشار کیا کرتے تھے. چنانچہ ان کی شادیاں, ان کے بیاہ, ان کے تمام تر زندگی کے طریقہ کار حضور کی سنت کے مطابق ہوتے تھے. آج ہم سنت بھی کرتے رہتے ہیں اور سارے بکھیڑے پورے کر کے چھوڑتے ہیں. جتنے رسومات سوائے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کے تمام کر کے چھوڑتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے وقت میں, اپنے اپنے موقع پر ایسا حسن سلوک کا ثبوت دیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فلاں کے پاس لڑکی ہے جا کے میری طرف سے پیغام دے دو. حضرت طلحہ کئی دن تک لوٹ کے نہ آئے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا طلحہ میری بات کا تم نے جواب نہ دیا. حضرت طلحہ فرمانے لگے جواب کیسے دوں, میں کیا تو تیرے لیے تھا, انہوں نے تیری بات تو مانی نہیں اور مجھ سے نکاح کر دیا, تو میں تجھ سے شرمندہ ہوں. گیا تو تیرے لیے تھا, انہوں نے نکاح میرا کر دیا. اب سلمان فارسی کو چاہیے تھا نا کیا کرتے, واہ واہ بھیجا میں نے تھا, کام اپنا نکال لیا. حضرت طلحہ رونے لگے تجھ سے شرمندہ ہوں, گیا تیرے لیے تھا, نکاح میرا کر دیا. سلمان فارسی بھی رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ فرمایا میں طلحہ سے شرمندہ ہوں, مقدر میں تو اس کے تھی, میں ٹانگ بیچ میں کیوں اڑا رہا تھا. کیا انداز ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی. ہمیں جو قرآن کریم نے حکم دیا فرمایا یا ایھا الناس, او لوگوں, کسی ملک کے باشندوں, انسانوں, جوانوں, بادشاہوں, وزیروں, فقیروں, امیروں, تاجروں, ذمہ داروں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. او لوگوں اتقوا, ڈرو اپنے پروردگار سے, ہر معاملے میں ڈرو, خوف سے کام لو. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتنے ڈرو یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے تمہاری موت آ جائے. کس معاملے میں ڈرنا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک حضرت حوا کی اولاد ہو، آپس میں فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عجب اور خودبینی پیدا نہیں کرنی۔ ہم فلاں برادری کے ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں۔ فرمایا میرے یہاں برادریوں کی پوچھ نہیں، میرے یہاں قبیلوں اور خاندانوں کی پوچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں میری یہاں تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، جس کے پلے بھی پرہیزگاری ہوگی وہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ ایک مرد کی اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، فخر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ایک عورت کی اولاد ہو، اب تمہارے قبیلے بن گئے تو کیا ہوا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ میاں سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ آج لڑکا یہ کہہ کر کے رد نہ کر دے یہ لڑکی خوبصورت نہیں، یہ حسین و جمیل نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہو ظالم شام کو سوئے اچھا بھلا، صبح کو اٹھے فالج کا مارا ہوا گھسٹتا پھرے، تجھے کیا معلوم؟ تو نہیں جانتا کس انداز سے اللہ پاک اپنی کاراگری کر دیتے۔ یہ صورتیں بنانے والا میں ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے رحم میں صورتیں میں بناتا ہوں، شکلیں میں بناتا ہوں۔ 12 بیٹے، تمام کی شکلیں نرالی نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، تقدیر نرالی، تصویر نرالی، یہ میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ فرمایا ڈرو، ان تمام فخروں سے بچو کہ فلاں خوبصورت نہیں، فلاں حسین نہیں، فلاں امیر نہیں۔ آج تم یہ نہ دیکھو کہ لڑکی والا یہ لڑکے والا امیر ہے یا غریب ہے۔ فرمایا کوٹھیوں کے ساتھ رشتے ناطے کرنے لگ گئے، بنگلوں کے ساتھ کرنے لگ گئے، ٹیوب ویل اور مربوں کے ساتھ کرنے لگ گئے۔ اللہ میاں تو بتا، چلو ہم تو بالکل غلط کار ہے، کوٹھیاں بنگلے ڈھونڈ رہی ہے، نوکریوں والا تلاش کرتے ہیں، ہم تو ٹیوب ویل مربوں والا تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر تلاش کرتے ہیں، تو بتا کیا تلاش کرے؟ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ جس آدمی نے لڑکا یا لڑکی کا رشتہ کرنا ہو، خدا بغیر پوچھے پہلے بتا رہا ہے کہ کیا تلاش کرو۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرکہ لڑکی جس کا عقیدہ صحیح نہیں، غلط نظریات رکھنے والی، تیرے لیے مناسب نہیں، ٹھیک نہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں تجھے بھلی کتنی لگے، خوبصورت کتنی لگے، دولت مند کتنی نظر آئے، آخر کار تجھے جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں مانتا کہ فلاں جگہ جا کر قبر کا چڑھاوا چڑھانا یا فلاں جگہ جا کر کے یوں کرنا یہ شرک ہے، لیکن عورت پاگل بنا دیتی ہے، اور جی تم تو یوں ہی کرتے رہو گے، ساری دنیا جا رہی ہے ہم بھی چلیں۔ آج کل ہمارے یہاں ملتان میں وہ ایک سپاہی اسرافیل کا کام کر رہا ہے، سور پھونکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ پھونک مارتا ہے۔ ایسا پھیلا دنیا میں، قرب و جوار کے لوگ تو ڈھیلے پڑ گئے، ملتان کے تو انہیں تو پتہ لگ گیا کہ 19-20 کا فرق تو ہوتا ہی۔ میں نے ایک جمعے میں کہا کہ نستر کالج میں ہزاروں بیمار پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہو رہا ہے، ایک پھونک سپاہی سے لگوا دو، اللہ اللہ خیر کر لے۔ بہرحال عورت کی طرف سے شرک کی بیماری زیادہ چلتی ہے،
اس لیے قرآن کریم نے کہا شرافت دیکھو، صداقت دیکھو، جانت دیکھو، امانت دیکھو، شکلیں نہ دیکھو، گھر بار کوٹھر بنگلے نہ دیکھو، یہ آنے جانی چیز ہے۔ شام کو آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا موتا۔ فرمایا لڑکے کے لیے بھی ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ لڑکا تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر اس کے عقیدے صحیح نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ دونوں تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنی، میں خدا تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں، اپنی مرضیات کی طرف بلاتا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، میں تمہیں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں، بیان کر کر کے تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، ایک آدمی سے ایک عورت سے تمہاری دیکھا کرتے تھے، ایک ہی تو انداز تھا، ایک ہی سوچ تھی اور ایک ہی فکر تھا اور ایک ہی ذکر تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر جہاد کے لیے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور کے دانے، کوئی روٹی کا ٹکڑا حسب حیثیت حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر قبول فرما رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، اچانک حضور کے قریب آ کر ایک عورت بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رونے لگی۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، بیوہ ہوں، گھر میں آدمی کوئی نہیں، ابا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جوان بیٹا شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیری کیا ذمہ داری ہے؟ کہنے لگی 3 دن گزر گئے، جہاد کا اعلان سنتے سنتے میری نیند حرام ہو گئی، مجھے نیند نہیں آتی۔ کس لیے؟ کہتی ہے کل سارا مدینہ دہشت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا، اسلحہ نہیں، ریشن نہیں، پیسہ ٹکا نہیں جو دے کر میں اپنا حصہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پرواہ نہ کر، تیری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کھڑی ہو گئی، 1.5-2 سال کا بچہ گود میں سے نکال کر شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں بٹھا دیتی ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے آقا غریب کا، بیوہ کا، یتیم نذرانہ قبول فرماؤ، مجھ غریب کا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، رد نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا، یہ کس کام کا؟ بچہ ہے، شیرخوار ہے، روے گا۔ عرض کرنے لگی سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، کل میدان جہاد گرم ہوگا، دشمن کے تیر آپ کی طرف برسیں گے، آپ میرے بچے کی ڈال بنا لینا، دشمن کے تیر ہوں گے، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی جان بچے گی، میرے بچے کو تیر لگیں گے، یا رسول اللہ رب اکبر کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔
یوں ہی تو نہیں دین متین پھیل گیا. اگر صحابہ کرام کے زمانے میں میرے تیرے جیسے للو پنجو ہوتے تو پھر دین پھیل چکا تھا. ہرے پتے بھی نہ ملے، خشک پتوں کو پانی میں بھگو کر صحابہ چبا جاتے تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے 8 دن روٹی کے ٹکڑے کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوئی. کس انداز سے اس اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا. اور زیادہ سے زیادہ حضور نے شادیاں اس لیے فرمائیں، عرب میں دستور تھا داماد کا جوائی کا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ہر قبیلے والے میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں. آج اس تمام طریقہ کار سے ہٹ کر اپنی زندگی کا محور خود تجویز کیا ہوا ہے. چنانچہ پریشانیوں میں کمی نہیں، تکلیفوں میں کمی نہیں. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضور کے لفظ جگر کا یہ حال ہے. اس قدر دنیا میں فکر کیا، اس قدر ذکر کیا، اس قدر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. میدان حشر برپا ہوگا، پوری دنیا موجود ہوگی، انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہے، قطب ابدال موجود ہے، اچھے برے لوگ سارے موجود ہیں. میدان قیامت میں اعلان ہوگا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، او فلان پیغمبر، او رسولوں، او نبیوں، او قطب ابدالوں، او غوثوں، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا آج پلسرا سے گزرنے والی ہے. کس انداز سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام بن رہا ہے، اس لیے کہ آخری وقت میں بھی وصیت کی پردے کی. فرمانے لگی شیر خدا میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہ پڑی، آپ ایسا کریں دن میں انتقال اگر میرا ہو تو جنازہ رات کو اٹھانا. میں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی یہ تمنا ہے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے کا. آج مسلمان بالخصوص عورت بالکل آزاد بے پرواہ ہو کر اور جنت کی امیدوار بنی بیٹھی ہے، پلے کچھ نہیں. یوں کیسے گزارا، کس طریقے سے جنت یوں مل جائے گی. اتنی سستی جنت ہوتی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچہ چھین کر نہ تڑپایا جاتا. حضرت زینب کو نیزہ لگا، حضرت رقیہ کو بڑی شدید بیماری میں مبتلا رہ کر کے موت آئی. کس نے دکھ نہ اٹھائے. اللہ والوں میں سے بزرگان دین میں سے بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نہایت پریشانی کی زندگی گزار کر دنیا سے جاتے ہیں. وہاں سے دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو مار پڑ رہی ہے. مجدد الفسامی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کے جیل خانے میں بند کیا ہوا ہے. شاہ عبد العزیز کے انگوٹھے کھینچ کر ہاتھ بیکار کر دیے گئے. اللہ والوں کی تو زندگی عجیب ہوتی ہے. ملتان میں حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. بہت اللہ والے بزرگ تھے. آخر وقت میں وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ایک دن کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. اللہ والا اللہ والے کو پسند کرتا ہے.
یہ اللہ والے نہیں ہوتے جو ڈھول ڈپڑوں پہ ناچتے ہیں، تبلے سرنگی اور چمٹے کھڑکاتے ہیں۔ اللہ والے کی تمنا میرا جنازہ کوئی مقبول ترین بندہ پڑھا دے۔ وصیت نامے میں لکھ دیا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی حال میں بھی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی اصل کی سنتیں کبھی بھی عمر بھر میں قضا نہ ہوئی۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، کون پڑھائے؟ سچائی کا زمانہ، قاضی موجود ہے، قاری موجود ہے، مفتی موجود ہے، محدث موجود ہے، جنازہ پڑھانے کی کوئی جرات نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی سفر وغیرہ میں، دکھ درد میں عصر کی سنتیں بھی رہ جاتی ہیں، تہجد بھی کبھی قضا ہو ہی جاتی ہے۔ سچائی کا زمانہ، سارا دن گزر گیا، عابد جمال صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لیے ہوئے ملتان شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ آج کل نہ لکھ کے رکھ دینا سرانے، ورنہ کوئی ایسا ملا لنگوٹا کس کے آئے گا جس نے فرض بھی کبھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ دیکھا چلو میاں اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا، اب کچھ اور انداز ہے۔ اللہ والوں کی جنازوں میں کچھ اور ہی بات ہوا کرتی ہے۔ حضرت لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ ابھی قبر کھد رہی تھی، مٹی ڈالنے لگے، چاروں طرف کی دنیا مہک اٹھی، چرچا ہوا، کیسی خوشبو کہاں سے آئی؟ کسی مرید نے ملائی ہوگی، کسی نے سینٹ ملا دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو قبر کی مٹی دی گئی، تجزیہ کیا، ریسرچ کیا، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی کہ یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والے کی علامت، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ والا جب قبر کی طرف لایا جاتا ہے، بے شمار فرشتے قبر کو مبارکباد دیتے ہیں، اور قبر تجھے مبارک ہو، تیرے اندر اب ڈالا۔ ولی آیا، کتب آیا، اللہ والا آیا، بزرگ آیا، اور علماء نے لکھا ہے بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف 100 گز کے تمام مردوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ غنی، عجب انداز تھے ان حضرات کے۔ شیخ الحدیث صاحب مدثلہ مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم کی بیٹی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اس قدر صوم و صلات کی پابند، تلاوت کی پابند کہ بیماری کی حالت میں نماز لیٹ کر پڑھ رہی تھی، سر کا اشارہ کرنے لگی تو سجدے کے اشارے میں روح پرواز کر گئی۔ ہمارے یہاں ایک سادی سی عورت، بالکل سادی سی مائی، 3-13 کچھ نہیں جانتی تھی، پچھلے سال مغرب کی نماز کے آخری رکعت کے سجدے میں رہ گئی۔ گھر کی پڑوس کی دوسری عورتوں نے کہا آج اتنا لمبا سجدہ کیسے کر رہی ہے؟ جب دیکھا تو پتہ چلا ایسا سجدہ کیا کہ قیامت میں اٹھے گی۔ اللہ ہی کو جانگی۔ کتنی مبارک ہے وہ موت جو سجدے میں آ جائے، کتنی مبارک ہے وہ موت جو اللہ اللہ کرتے آ جائے۔ شیخ الحدیث
میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمتullah علیہ ملتان قاسم علوم میں پڑھایا کرتے تھے، پھر کبیر والے میں فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے تھے، دن چڑھ گیا، اٹھتے نہیں، اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد بھتیجے نے، شاگردوں نے دیکھا کہ اللہ اللہ ایسی کی، اللہ ہی کے ہو گئے، اللہ ہی سے جا ملے۔ عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ یہ تمام تر سادگی کے ساتھ اگر ہوں تو سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ملک امیر گورنر تھا، حضرت سے آ کے کہنے لگا میری بچی کا نکاح پڑھا دو۔ فرمایا 2-3 شرطیں ہیں میری جب جاؤں گا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہیں ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو تمہارا کاغذاتی نکاح اس پہ دستخط نہیں کروں گا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ والے کی عظمت آئے تو گورنر کے دل میں آ جائے، نہ آئے تو گلیوں میں جھاڑو دکھاتے رہتے ہیں۔ منظور کیا، اور ملک امیر نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت لاہوری سے پڑھوایا۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ گھرانے جہاں یہ اللہ والے پہنچ کر اور قدم برکت والے رکھے اور ان کی خیریت اور خیر سگالی کے لیے دعا اور ان کے جذبات پہ قدر کریں۔ صحابہ اکرام کی بے شمار شادیاں ہوئیں، صحابہ بڑی خوشی منایا کرتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش بختی ہوگی کہ حضور نکاح پڑھا رہے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تمام تر رسموں سے ہٹ کر اور تمام بدعات سے ہٹ کر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرتے ہوئے شادی بیاہ کی تقریب کو انجام دیں تو اس کا نتیجہ بہتر سے بہتر نکلے گا۔ آج مسلمان گولے چلاتے، دھڑوم دھڑوم، کیا مطلب کہ یا اللہ اس شادی پہ گولے گیر دے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے، کوئی تقریب نہیں، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں۔ حفیظ کہتا ہے مبارک ہے وہ دن رجب کے مہینے میں نکاح حضرت زہرا ہوا جس دن مدینے میں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو، صحابہ کرام کتنے خوش ہوں گے، کتنے اچھل رہے ہوں گے۔ آج لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے، فاطمۃ الزہرا کی رخصتی ہونے لگی، اپنے سسرال جانے لگی، صحابہ کرام نے 2-3 چیزیں تھی اٹھا لی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا میری بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں تجھے جہیز میں اپنے اللہ کا قرآن دیتا ہوں۔ اس کی تسبیح تحلیل، تقوی پرہیزگاری، نماز روزے کی پابندی، یہ تمام تر چیزیں تمہیں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر ان پر کاربند رہو گی تو تمہیں تمام دین اور دنیا اور بمافیہ سے بہتر انجام ملے گا، اور اگر چھوڑ دو گی تو پھر نبی کا خدا کے یہاں اس لحاظ سے کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ آج ہم سفید داڑھیوں والے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں سنتوں کی کوئی قدر نہیں۔ اگر کوئی رسم رہ جائے تو عورتیں بھی یاد دلاتی ہیں، اوہو اور سب کچھ ہے مگر سرمے دانی نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، نالا ڈالنے والی نہیں ہے، اور سارا کچھ ہے، کچھ نہ کچھ رکھنا نکال دو۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا اور سب کچھ ہے مگر میرے آقا کی سنت نہیں ہے۔ کون کہے، کس کو کہے، کیوں کہے، کیا ضرورت پڑی ہے آج ہمیں اس ماحول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرنے کی؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا ایک لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ آج بھی مکے مدینے میں نہ دیگ چڑھتی ہے نہ دیگچی، نہ لینا نہ دینا۔ وہ 2-3 میں نے کئی برات بھگتائی مدینے میں، وہ 2-3 کاروں میں آدمی آتے ہیں اور بیٹھے اور نکاح ہوا
छुहारे तकसीम हुए और कार में बिठाई और टी टी करके भाग गए। न ढोल न ढपड़ा, न खाना न पकाना, न लेना न देना, न रूठना न मनना, कुछ भी नहीं। ये सारा फसाद हमने यहां डाला हुआ है। अब चीनी नहीं मिलती, जो आदमी लड़के लड़की की शादी करते हैं सर रात नींद नहीं आती, या अल्लाह कैसे करूं, चीनी कहां से पैदा करूं, लड़की की शादी करनी है, चलो अगले साल से ही अब के नहीं करते क्योंकि चीनी नहीं मिलती। कोई बहाना है, क्या करे आदमी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मदीने पाक में, मक्का मुअज़्ज़मा में, दूसरे इलाकों में बेशतर शादियां की हैं और उन्होंने इस सादगी के साथ उसको निपटाया कि किसी को पता भी न चला। तो कुरान करीम ने फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और लोगों डरो, हर मामले में रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह पाक तुम्हारा निगहबान है, वो सारी चीजों का मुहाफिज है, तुम्हें अच्छी तरह से देख रहा है, हर हरकत को नोट कर रहा है, हर हरकत को नकल किया जा रहा है, तमाम चीजें देखकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने खुश नसीब निकले कि हुजूर इनके दरवाजे पे दूल्हा बनकर तशरीफ लाए। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे हुजूर दूल्हा बनकर तशरीफ लाए। इन दोनों हजरात के दामाद हैं और सैयदना उस्मान गनी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों के हुजूर खुसर हैं। ये हुजूर के दरवाजे पे दूल्हा बनकर आए। सैयदना उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया, उस्मान मेरी कुलसूम का निकाह तेरी साथ मेरे अल्लाह ने पढ़ा दिया। और फरमाया उस्मान मेरे यहां तेरी इतनी कदर है, अगर मेरी 40 बेटियां होती तुझे तमाम देता ही चला जाता, यहां तक कि सारी खत्म हो जाती। सलूक की बात है ना। आज तो एक लड़की किसी से ले लो, दूसरी कैसे मिल जाएगी, उसी पे बिगाड़ हो जाता है। गैरत नहीं, मोहब्बत नहीं, रग़बत नहीं, शर्म का जनाजा हमने निकाल दिया। वरना खानदान के खानदान सारी उम्र से ताल्लुकात लोगों के चला करते थे, कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। मौलाना अशरफ अली थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दूध में जहर मिलाकर पिला दो तो मौत वाक़ई हो जाएगी, इसलिए कि दूध नहीं है उसमें जहर मिला दिया। इसी तरह शादी बर्बाद हो जाएगी अगर उसमें हराम की मिक्स कर दी, जैसे दूध में जहर मिलाकर पीने से मौत आ जाती है, इसी तरह से शादी ब्याह में रस्मों और गाने बजाने करने से सुन्नत की मौत आ जाती है। और जब सुन्नत की मौत वाक़ई हो गई फिर पीछे क्या बचा, फिर क्या बाकी रहा पीछे। मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद में अपनी बेवा बच्ची की शादी की। हिंदुस्तान में अक्सर लोगों में रिवाज था, ख़ुसूसन जिस बिरादरी का मैं हूं, हमारे यहां बेवा का निकाह नहीं करते थे। तो मौलाना ने अपनी बेटी का निकाह जब किया तो हज्जाम से कहा कि भाई शीशा सब बरातियों को दिखाओ। जब हज्जाम और नाई सबके सामने शीशा लेके फिरा तो बरातियों ने पूछा भी क्यों दिखाता फिर रहा है। तो मौलाना ने कहा कि इन लोगों से पूछ लो कि तुम्हारे नाक सबके हैं, ये किसी का कट गया। लोग कहते रहे कि अगर हमने यूं किया तो नाक कट जाएगा, सुन्नत समझ कर करते थे लोग। हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह दिल्ली में तकरीर करने के लिए खड़े हुए। शाह साहब बेवाओं के निकाह का मसला बहुत बयान फरमाया करते थे और शाह साहब की बहन 60-70 वर्ष की पुरानी औरत हो गई, बुढ़िया, वो बेवा थी। वो दौरान तकरीर एक आदमी खड़ा हो गया कि मौलवी लोगों की बेवाओं का निकाह करता फिरता है, तेरी बहन कैसी बैठी है उसका निकाह क्यों नहीं करता। अपनी बगल में औरों की नजर में औरों के लिए निकाह करता फिरता है और अपनी बेवा बहन को घर में बिठाया हुआ है। समझदार थे,
ہم جیسا ہوتا تو وہی چین چپٹ کر کے جان بچا لیتا. شاہ صاحب منبر سے اترے اور اپنی بہن کے پیروں میں جا کے دوپٹہ رکھ دیا, پگڑی رکھ دی. بہن کہنے لگی بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا بہن ایک مسئلہ آج رک گیا, اگر تو چلاتی ہے تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا, اور وہ ہے بیواؤں کے نکاح کا مسئلہ. کہنے لگی بھائی منہ میں میرے دانت نہیں, پیٹ میں آنکھ نہیں, میں نکاح جو کی ہوں. کہنے لگے دلی کے لوگوں کو تو پتہ نہیں نا,